بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام محمد ذیشان ہے۔ میں ایک ڈیجیٹل مارکیٹر، کنٹینٹ رائٹر اور فری لانسر۔ آج کی سیشن میں ہم نے کچھ کورس کے حوالے سے، کچھ کورس کے کنٹینٹ کے حوالے سے کچھ گپ شپ لگانی ہے، جس میں آپ کے مائنڈ سیٹ میں، آپ کے مائنڈ میں جو جو سوالات ہیں ان کو ہم نے کلیئر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اگر میں امید کرتا ہوں کہ اس سیشن میں آپ کے مائنڈ میں جتنے سوالات ہیں وہ سب کلیئر ہو جائیں گے، لیکن اس سب کے باوجود بھی اگر کوئی کویسچن رہ جاتا ہے یا کسی قسم کی کیوریز رہ جاتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ چلیں اب وقت ضائع کیے بغیر آج کے سیشن کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج چونکہ انٹروڈکشن لیکچر ہے، اس میں ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اس کورس کے حوالے سے انٹروڈکشن دینے والے ہیں کہ ہم اس کورس میں کیا کیا سکھائیں گے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوتی کیا بلا ہے۔ میں کوشش پوری کروں گا کہ آپ کو روزمرہ کی مثالوں کے ساتھ سمجھاؤں، سادہ مثالوں کے ساتھ سمجھاؤں۔ میری یہی کوشش ہوگی کہ چونکہ اس کورس میں بگنر لیول کے لوگ بھی شامل ہوں گے جن کو مارکیٹنگ کی الف بے کبھی پتہ نہیں ہوگا، تو اس لیے میری کوشش یہ ہوگی کہ میں ان کو بھی ویسے ہی سکھاؤں، روزمرہ کی مثالوں سے سادہ الفاظ میں، کوئی کسی قسم کی ٹیکنیکل ٹرم شروع میں یوز نہیں کروں گا، سادہ الفاظ میں سمجھاؤں گا۔ تو سب سے پہلے بات آ جاتی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ دو ورڈ ہے، اگر ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر دیں تو یہ دو الگ الگ ٹرم بن جاتی ہے، ڈیجیٹل اور مارکیٹنگ۔ ڈیجیٹل دور تو اب ہوا ہے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے ڈیجیٹل دور کا آغاز ہوا ہے، اس سے پہلے تو جسٹ مارکیٹنگ تھی۔ تو سب سے پہلے تو آپ کا سوال یہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کوئی بھی یوٹیوب کا چینل مارکیٹنگ کے حوالے سے، کوئی یوٹیوب کا چینل کھولیں یا کوئی کتاب کھولتے ہیں یا کوئی ویب سائٹ کھولتے ہیں یا کسی قسم کا بلاگ کھولتے ہیں، تو سب سے پہلے اس میں یہ دو سوالات ہوتے ہیں، وٹ از مارکیٹنگ اور وٹ از ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ مارکیٹنگ کیا ہے۔ تو اس مثال کو آپ یوں سمجھے کہ آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، رستے میں بس بس پہ سوار ہے، کسی سفر پہ جا رہے ہیں، ایک صاحب اپنی سیٹ سے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے بیگ سے یا اپنی زنبیل سے کوئی بھی چیز، چورن یا کوئی پھکی یا کوئی مجون یا اس ٹائپ کی کوئی بھی وہ چیز نکالتے ہیں، وہ اس کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کرتے ہیں کہ اگر وہ منجن ہے تو وہ بتائیں گے کہ صرف ایک چٹکی سے آپ کے دانت سفید ہو جائیں گے، اس طرح کی وہ باتیں کریں گے اور 10 منٹ کی وہ ایک لمبی چوڑی تقریر جاننے کے بعد وہ 10 سے 20 اپنے پروڈکٹس کے جو پیسیز ہیں، اپنے پروڈکٹ کی جو انوینٹری ہے اس کو سیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح آپ گھر میں بیٹھے ہوں، باہر آپ کا دروازہ نوک کرتا ہے، آپ چھوٹے بیٹے کو یا خود آپ جاتے ہیں باہر، دیکھتے ہیں ایک صاحب کھڑے ہیں، وہ اپنی چیز آپ کو بیچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سرف کے پیکٹ ہیں، آپ 5 سرف خریدیں ایک آپ کو فری ملے گا۔ اگر آپ مارکیٹ میں جا کے یہ 6 سرف لیتے ہیں تو آپ کو 6 کی قیمت پے کرنا پڑے گی، مگر اگر آپ ہم سے لیں گے تو ہم آپ کو 5 کی قیمت میں 6 سرف مہیا کریں گے۔ تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو اس کا جواب بالکل ہاں ہے۔ باقی اس چیز کو جتنا مرضی مشکل میں لے جایا جائے، یہ چیز مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ اور پھر اگلا سوال یہ آتا ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، کہ اگر مارکیٹنگ یہ ہے تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے؟ تو بھائی اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ یہی کام جو وہ بس میں کھڑا بھائی صاحب کر رہے ہیں، یا باہر آپ کے دروازے پہ آنے والا کوئی کر رہا ہے، یا آپ کو فون کر کے کوئی گائیڈ کر رہا ہے، یا آپ اتوار بازار پہ جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی کپڑا بیچنے والا، کوئی سبزی بیچنے والا، وہ آپ کو بلا بلا کے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسے پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک صاحب تربوز بیچ رہے تھے، لال ہے مال ہے، وہ یہ ڈائلاگ اتنا وائرل ہوا کہ وہ اس وقت بھی شاید میرا خیال میں ٹاپ ٹرینڈ پہ جا رہا ہے۔ اور اس دن کے بعد وہ بھائی صاحب کی گاڑی بھی جلدی سیل آؤٹ ہونا شروع ہو گئی۔ تو یہ بھی ایک مارکیٹنگ ہے۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی۔ تو اسی کام کو اگر ہم ڈیجیٹل پروڈکٹ کو یوز کرتے ہوئے، اپنے ٹیبلٹ کو یوز کرتے ہوئے، انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے، اپنے موبائل کو یوز کرتے ہوئے، اپنے لیپ ٹاپ کو، کمپیوٹر کو یوز کرتے ہوئے اگر ہم یہی کام کرتے ہیں تو اس کو ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا نام دیتے ہیں۔
کیونکہ ہر چیز اب ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے، اور ڈیجیٹل نے ہر چیز آسان بنا دی ہے۔ دنیا پہلے گلوبل ولیج کہا جاتا تھا، مگر اب دنیا کو بھی گلوبل اسٹریٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اب وہ گلوبل ولیج سے بھی جو ہے وہ گلوبل اسٹریٹ بن چکی ہے۔ آپ کی پاس موبائل ہے، یہ 6 انچ کی جو سکرین ہے یا آپ کی جیب میں ہے، اس کے اندر ہر شاپ ہر شاپ اس کے اندر سیو ہے، ہر چیز اس کے اندر سیو ہے۔ آپ کو آدھی رات کو بھوک لگتی ہے، کہیں آپ جا نہیں سکتے، آپ خود اپنی پسند کا کھانا لا نہیں سکتے، آپ جیب سے موبائل نکالتے ہیں، فوڈ پانڈا ایپ کھولتے ہیں، اس کے اوپر آرڈر کرتے ہیں، اپنی مرضی کی بریانی، سموسے، پکوڑے، جو چیز آپ کا وقت کے مطابق کھانے کو دل کرتا ہے وہ چیز آپ کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ باہر بارش ہو رہی ہے یا آج کل جیسی گرمی، ظلم کی گرمی پڑ رہی ہے، اگر اس کو دیکھا جائے، آپ نے کہیں منزل پہ جانا ہے، کہیں سواری پہ آپ نے جانا ہے، کہیں جانا ہے، تو آپ سواری لینے جاتے ہیں تو آپ کے لیے مسئلہ ہے، بارش میں نہیں جا سکتے یا اتنی دور میں نہیں جا سکتے، آپ جیب سے موبائل نکالتے ہیں، کریم ایپ اوپن کرتے ہیں یا اوبر ایپ اوپن کرتے ہیں، اور جسٹ 2 3 بٹن پریس کرتے ہیں، گاڑی آپ کے دروازے کے آگے آ جاتی ہے۔ یہ تو ہوگی موٹی سی مثالیں میں نے جو آپ کو دے دی ہیں، ان کے مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو سمجھنے کے لیے اتنی مثالیں میرا خیال میں کافی ہیں۔ باقی کا ٹیکنیکل باتیں بھی ہم کریں گے، وہ کورس میں ہم کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو اور اس کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طاقت کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا لیں کہ دنیا میں 8 ارب کی آبادی ہے لگ بھگ، میں ایکچوئل نہیں بتا رہا، 8 ارب کی لگ بھگ آبادی ہے، اس میں سے تقریباً 5 ارب لوگ جو ہے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں، وہ کسی نہ کسی فارم میں کنیکٹڈ ہیں، ٹک ٹاک کے تھرو کہہ لیں، آپ یوٹیوب چینل کے تھرو کہہ لیں، فیس بک کے تھرو، انسٹاگرام، کسی بھی سورس سے، کسی بھی سوشل چینل سے وہ کنیکٹڈ ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایک سکل، ویسے یہ ایک سکل نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم آگے بات کرتے ہیں، یہ صرف ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لیں تو آپ اپنے پیغام کو، اپنے برانڈ کو آدھی دنیا تک پہنچانے کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں، اور آپ کے پاس ملٹیپل قسم کی کنٹینٹ کی ورائٹی ہوتی ہے، آپ کو آسانی سے کنٹینٹ بھی میسر ہوتا ہے، اور آپ کے پاس گلوبل ریچ ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار میں نے کس کو کون سی چیز دکھانی ہے، اور میں نے ایل سی ڈی کسے دکھانی ہے، ایل سی ڈی، اور میں نے اگر میں سوٹ بیچ رہا ہوں تو میری آڈینس کون سی ہے، وہ آپ کو اپنے کسٹمر ٹارگٹ کرنا آ جاتا ہے۔ اسکل میں ہم اس کورس میں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں سیکھیں گے کہ یہ ہم آدھی دنیا تک کیسے پہنچیں گے، ہم اپنا برانڈ آدھی دنیا تک کیسے پہنچائیں گے، ہم اپنی پروڈکٹ کیسے پہنچائیں گے، ہم اپنی سروسز کیسے آدھی دنیا تک اپنا پیغام پہنچائیں گے، جسٹ گھر میں بیٹھے اپنے لیپ ٹاپ، اپنے موبائل کے ذریعے۔ تو نیکسٹ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کے مائنڈ میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ اسکل اور بھی ہیں، تو آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو ہی پریفر کیوں کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائی اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ارن کرتا ہوں، میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے اور اپنے اسکل ڈیجیٹل پلیٹ فارم، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو یوز کرتے ہوئے ارن کر رہا ہوں، فیملی کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 4 ریزن میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں، اگر آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہی ہوں گی آپ کو 4 ریزن، کہ سب سے پہلی بات کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا پاکستان میں اسکوپ بڑھا، پاکستان کی ایک تازہ اعداد و شمار کے مطابق 2.1 بلین تک آئی ٹی ایکسپورٹ پہنچی ہوئی ہے، اور اس سال کے اینڈ تک یہ 3.5 بلین کا حصہ کراس کر جائیں گی انشاءاللہ، اور آئندہ سالوں میں یہ مزید بڑھتی جائیں گی، یہ کم نہیں ہوگی۔ اور جب سے کووڈ 19 آیا ہے، کووڈ 19 کے آنے کے بعد تو ویسے ہی لوگوں کے مائنڈ سیٹ چینج ہو گئے ہیں۔ میں ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے بزنس آنر کو بھی جانتا ہوں جن کی چھوٹی سی شاپ تھی، وہ بھی اب سوشل میڈیا پہ اپنا کم از کم بھی اپنا فیس بک پیج لازمی بنا کے بیٹھے ہیں۔ اگر ان کو پیج بھی نہیں بنانا آتا تو وہ اپنی فیس بک وال کے تھرو، یا اگر وہ ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں تو اس کے تھرو وہ اپنے کاروبار کی ایڈورٹائزمنٹ لازمی کرتے ہیں۔ ان کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ ڈیجیٹل اپنے کاروبار کو ڈیجیٹل کرنے میں ہی بنائی ہے، اگر تاکہ آئندہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی دوبارہ کبھی بھی کوئی صورتحال پیش آتی ہے، کووڈ 19 جیسی،
تو دوبارہ ہمیں کسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے جیسے کہ ہم آگے جیت چکے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنے کی جو وہ وجہ یہ ہے، جو میں اکثر لوگوں کو پریفر کرتا ہوں کہ یہ ایک سنگل سکل نہیں ہے، اسے آپ مدر آف سکل کہہ لیں، کیونکہ اس میں ملٹیپل سکلز موجود ہیں۔ اسے آپ فادر آف سکل کہہ لیں، مدر آف، جو دل کرے آپ اس کا نام دے لیں، اس میں ملٹیپل سکل آ جاتے ہیں۔ اور یہ سکل سیکھنے کے بعد میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے سکلز میں ماسٹر بن جاتے ہیں، نہیں، مگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے مائنڈ سیٹ، اس کے فنڈامنٹلز کو سمجھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ کم از کم آپ ایک اپنی لوکل ایجنسی آرگنائز کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ اپنی ٹیم بنا لیتے ہیں، آپ ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی بنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور میرا اس کورس کرانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو، جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس ہوں، میں 100% رزلٹ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کورس سے گیٹ کروں گا۔ اور آج تک کوئی بڑی بات نہیں، آج تک جتنے بھی لوگوں کو میں نے سکھایا ہے وہ الحمدللہ ارن کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ارن نہیں کر رہا۔ میں کوئی سبز باغ نہیں دکھانا چاہتا آپ کو، تو ارننگ تھوڑی ہو سکتی ہے، زیادہ ہو سکتی ہے، مگر وہ اس اسکل کے تھرو ارننگ کر رہے ہیں۔ میرے لیے یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ کہاں 12 12 گھنٹے ملازمت کرنا اور کہاں 6 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے کی لوگ جاب بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا مینیجر کی۔ مگر میری یہی کوشش ہوگی کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایجنسی بلڈ کرنے کے قابل بناؤں اس کورس کے بعد۔ اور نیکسٹ آ جاتا ہے کہ ہم اس کورس کو پڑھیں گے کیسے، کیونکہ آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو اس کورس کا طریقہ کار جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے مائنڈ سیٹ بنایا جائے گا کہ ایک مارکیٹر جو ہے وہ سوچتا کیسے ہے، مارکیٹر کو کیسے لوگوں کو پرکھتا کیسے ہے، کیسے نفسیات پڑھتا ہے وہ، اور اس کے پیچھے نفسیات کون سی ہوتی ہیں، اور نیکسٹ ہے کہ اس کے پیچھے فنڈامنٹلز کون کون سے ہیں، اس کے پیچھے مارکیٹنگ کی سوچ کون سی ہے جس سے وہ اپنا پیغام جو ہے وہ دوسروں تک کنوینس کرتا ہے۔ اور تھیوری تو ڈیفینیٹلی ہوگی، اور جتنے بھی کورسز ہوتے ہیں عموماً آپ یوٹیوب پہ جائیں، کہیں بھی کورسز، اتنے اتنے مہنگی فیس والے بھی کورسز ہوتے ہیں، وہ جسٹ تھیوری پر بیسڈ ہوتے ہیں۔ مگر یہ کورس جو ہے وہ ہمارا تھیوری، پریکٹیکل، مارکیٹنگ فنڈامنٹلز اور مارکیٹنگ مائنڈ سیٹ بیسڈ ہوگا۔ یعنی کہ نہ صرف اس میں آپ کو تھیوری اور پریکٹیکل کرایا جائے گا، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ کا ایک مائنڈ بھی ایک مارکیٹر کے مطابق تیار کیا جائے گا۔ نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہم اس کورس میں کیا کیا ارن کریں گے، سوری کیا کیا لرن کریں گے۔ تو یہ 12 پوائنٹس میں نے لکھے ہیں، اس میں سب سے پہلے آ جاتی ہے ایس ای او، سرچ انجن آپٹیمائزیشن، یعنی کہ اس ٹول کو کیسے آپ یوز کر کے اپنی ویب سائٹ کو، اپنے یوٹیوب چینل کو اور فیس بک پیج کو ٹاپ پر لا سکتے ہیں۔ اور نیکسٹ آ جاتا ہے سرچ انجن مارکیٹنگ، پھر سوشل میڈیا مارکیٹنگ، پھر سوشل میڈیا آپٹیمائزیشن، پھر انفلوئنس مارکیٹنگ۔ یہ سب ٹرم جتنی بھی ہیں یہ انشاءاللہ ہم کورس میں کور کریں گے، کہ نہ صرف ان ٹرم کو کور کریں گے بلکہ ان کو پراپر سیکھیں گے بھی کہ ان کو کیسے کرنا کیسے ہے۔ اور کنٹینٹ مارکیٹنگ سیکھیں گے، ای میل مارکیٹنگ سیکھیں گے، ایفیلیٹ مارکیٹنگ سیکھیں گے، ورڈ پریس بلاگنگ سیکھیں گے، کسٹم ویب سائٹ بنانا سیکھیں گے، اور ویڈیو مارکیٹنگ کیسے ہم یوٹیوب کے ذریعے ویڈیو مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، اور فری لانسنگ سیکھیں گے کہ کیسے ہم گھر بیٹھے مختلف، نہ صرف فری لانسنگ پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے بلکہ ادر پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے، فیس بک کو، لنکڈ ان کو یوز کرتے ہوئے، ٹویٹر انسٹا کو یوز کرتے ہوئے ہم کیسے کلائنٹ کو گیٹ کر سکتے ہیں، کیسے کلائنٹ ہم گریب کر سکتے ہیں، اور ای کامرس اسٹور بلڈ کرنا سیکھیں گے، اور مارکیٹنگ انالیٹکس کو پڑھنا سیکھیں گے کہ کیسے ہم مارکیٹنگ انالیٹکس کی پاور کو یوز کرتے ہوئے اپنے کاروبار کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور اگے ایک ٹرم جو لیٹسٹ ہی متعارف ہوئی ہے انسٹنٹ میسیجنگ، ان شاء اللہ وہ بھی کورس میں کور کریں گے۔ اور نیکسٹ دو ہے گرافک ڈیزائننگ اور ویڈیو میکنگ، یہ دونوں کے نیچے آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے بیسک لکھا ہوا،
کیونکہ یہ دونوں چیزیں میں آپ کو ایڈوانس لیول تک نہیں پڑھاؤں گا، یہ بیسک لیول تک پڑھاؤں گا، کیونکہ مجھے یہ اتنی ایڈوانس لیول نہیں آتی، اس لیے بیسک لیول پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سوشل میڈیا مینجنگ کا کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ نے میرا سوشل میڈیا کا پیج جو ہے اس کو چلانا ہے، فیس بک کا پیج ہے اس کو چلانا ہے، تو آپ کو پوسٹ ڈیزائن کرنے کے لیے یا ویڈیو سوشل ایڈ تیار کرنے کے لیے کسی کے ڈیزائنر یا ویڈیو ایڈیٹر کا آسرا لینا پڑے، یعنی کہ ایڈوانس لیول کی گرافک کورس نہیں ہوگا، مگر بیسک لیول کا لازمی ہوگا، آپ ایک اچھی آئی کیچنگ ویڈیو بنا سکیں گے اور آئی کیچنگ پوسٹ تیار کر سکیں گے۔ نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں۔ تو جی دوستو، یہ آ جاتی ہے کہ بات ہم اس کورس کے بعد کس مقام پہ آپ کھڑے ہوں۔ کوئی لمبا چوڑا دعویٰ نہیں ہے، بس میں اتنا آپ سے لازمی کہوں گا کہ اگر آپ پراپر اسائنمنٹ کرتے ہیں، پراپر لیکچر لیتے ہیں، اور جو جو آپ کے مائنڈ میں کوئریز آتی ہیں ان کی پراپر سپورٹ لیتے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالی اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کی ایک ویب سائٹ رینک ہو چکی ہوگی، اور یا ایک یوٹیوب چینل وائرل ہو چکا ہوگا، یا پھر ایک ای کامرس اسٹور بلڈ ہو چکا ہوگا۔ یہ تین ٹارگٹ رکھے ہیں، اور اگر تین ٹارگٹس میں سے آپ ایک بھی، اگر تینوں میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے بڑی میرے لیے خوشی کی بات نہیں ہوگی، اور اگر تینوں میں سے کسی ایک پہ آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک بگ اچیومنٹ ہو۔ تو میری کوشش یہی رہے گی کہ سبھی اسٹوڈنٹ کو ان تینوں میں کامیاب کریں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ 3 ماہ 4 ماہ ایک چیز پہ محنت کریں اور آپ کی ویب سائٹ رینک نہ کرے، یا آپ کا چینل رینک نہ کرے، یا آپ کا ای کامرس اسٹور پہ سیل آنا سٹارٹ نہ ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی چیز پہ 3 ماہ 4 ماہ یا 6 ماہ، میکسیمم 6 ماہ تک محنت کرتے ہیں، چاہے یوٹیوب کا چینل ہے، چاہے وہ بلاگ ویب سائٹ ہے، یا پھر کوئی ای کامرس اسٹور ہے، اگر 6 ماہ مسلسل محنت کرتے ہیں تو آپ 6 ماہ کے بعد اس سے رزلٹ گیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں ہمارا گول بھی یہی ہے کہ تمام اسٹوڈنٹ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی بنانے کے قابل بنانا، تاکہ وہ اپنی سروسز کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پرووائڈ کر سکیں۔ اور اگر وہ آلریڈی بزنس مین ہے، کسی بھی قسم کا بزنس چلا رہے ہیں، اور اپنے بزنس کو وہ خود پروموٹ کر سکیں بغیر کسی کی ہیلپ کے، وہ اپنے بزنس کو خود پروموٹ کر سکیں۔ اور تھرڈ ہمارا گول یہ ہے کہ جو میں شروع میں بتا چکا ہوں، سوشل ایسٹ بلڈنگ، یعنی کہ آپ اپنا ویب سائٹ، اپنا چینل یا ای کامرس اسٹور یا فیس بک پیج، اور اس پہ آپ ارننگ کرنے کے قابل ہو سکیں، گوگل ایڈسنس کے تھرو یا ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے تھرو یا اسپانسرڈ لنک کے تھرو، کسی بھی تھرو، تاکہ وہ ایک آپ کا اپنا بزنس بن جائے۔ یہ تین ہمارے گول ہوں گے اس کورس کے، اور آپ کیا اس سے سکسیڈ کریں گے؟ تو دوست، اس میں کوئی سبز باغ والی بات نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ارننگ جو ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی، جو آپ سٹوریز پڑھتے ہیں کہ اس نے اتنے لاکھ ارن کر لیے، اتنے لاکھ ارن کر لیا، یہ ایک دن میں، ایک منتھ میں، ایک ویک میں یا ایک سال میں نہیں ہوتا۔ اس کو آپ کم از کم 5 سال کی پلاننگ رکھیں، کہ اگر آپ نے ملین ڈالر کمانے ہیں تو اس کے لیے آپ 5 سال کا ٹارگٹ ذہن میں رکھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو فرسٹ ڈالر ارن کرنے میں 5 سال لگ جائیں گے، بالکل بھی نہیں۔ میں نے جو پہلی ارننگ سٹارٹ کی تھی، میری جو فرسٹ ارننگ تھی وہ 3000 تھی پر منتھ۔ تو آپ کو بھی یہ بیبی سٹیپ سے آغاز کرنا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے بیبی سٹیپ کیسے اٹھانا ہے تاکہ آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو۔ اور آپ نے شروع میں یہ نہیں دیکھنا کہ تھوڑی ارننگ ہو رہی ہے، میں نے تھوڑی ارننگ کے لیے کام نہیں کرنا، یہ مائنڈ سیٹ سے آپ نکال دیں۔
اسٹارٹ میں آپ نے صرف سیکھنا ہے. میں جیسا کہ میں بتا رہا ہوں کہ میں نے فرسٹ منتھ جو ارن کیا تھا وہ جسٹ 3000 تھا. اب لوگ کہتے ہیں کہ پہلے منتھ ہی آپ 50,000 کمانے کے قابل ہو جائیں گے. میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتا، کسی قسم کا سفر بات کسی کو نہیں دکھاتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 3 منتھ کے بعد 6 منتھ کے بعد آپ اتنا ارن کرنے کے قابل ہو جائیں گے، مگر میرا یہ ٹارگٹ نہیں ہے. میں نے یہ آپ کے سامنے سلائڈ شو کی ہے کہ آپ بیبی سٹیپ سے آغاز کریں گے. اگر بڑا سٹیپ اٹھانے کی کوشش کریں گے تو وہ مشکل پیش آئے گی. بڑے سٹیپ کی زیادہ کمانے کی ایکسپیکٹیشنز رکھیں گے تو آپ تھوڑا بھی ارن نہیں کر پائیں گے میرے بھائی. سٹارٹ لیں چھوٹے سٹیپ سے، بیبی سٹیپ سے سٹارٹ لیں، لوکل ایجنسی سے سٹارٹ لیں. میں نے خود لوکل ایجنسی سے سٹارٹ کیا. لوکل ایجنسی سے سٹارٹ لیں، ایک منی مائکرو بزنس بنائیں، اپنے ارد گرد لوگوں سے ملیں اور چیک کریں کہ چھوٹی چھوٹی شاپس پہ جائیں اور ان سے ملیں، یا چھوٹے چھوٹے جو فیس بک پیجز ہیں ان کو میل کریں، ان کو میسیجز کریں. چھوٹی ایجنسی سے آپ سٹارٹ کریں. اور فری لانسنگ کی دنیا میں بھی آپ کو فرسٹ ڈے کامیابی نہیں ملے گی. میری کوشش یہی کہ آپ چھوٹے پیمانے سے لوکل ایجنسی سے سٹارٹ کریں، اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ آپ فری لانسنگ کی طرف جائیں. پھر تھرڈ اسٹیپ میں جب آپ فری لانسنگ میں کامیاب ہو جائیں، کبھی بھی پہلے اسٹیپ میں کامیاب ہونے کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ کامیاب ہوئے بغیر نیکسٹ اسٹیپ کی طرف مت بھاگیں. اس سے آپ ارن نہیں کر پائیں گے، سال پورا بھی آپ ارن نہیں کر پائیں گے. اور تھرڈ پہ آتی ہے برانڈ بلڈنگ. اور جب آپ دو اسٹیپ میں کامیاب ہو جائیں پھر برانڈ بلڈنگ کی طرف جائیں، اپنا برانڈ بنائیں، برانڈ اویئرنیس کریں. پھر اس کے بعد لاسٹ اسٹیپ آتا ہے سیلف بزنس اینڈ ایجنسی. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ پہلے دن سے یہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو آپ بیبی اسٹیپ سے آغاز کریں. یہ میں نے 5 سال کا 5 سال کی پلاننگ آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے کہ یہ سیلف بزنس یا ایجنسی، جسے آپ $1,000,000 ایجنسی کہتے ہیں، جو ہائی فائی ایجنسیز ہوتی ہیں جنہیں اچھی اچھی کمپنیاں جن کو ہائر کرتی ہیں، یہ ایجنسی بنانے میں آپ کو کم از کم 5 سال لگیں گے. مگر آپ کو شروع جو ہے وہ بیبی اسٹیپ سے کرنا پڑے گا. اور اب نیکسٹ آ جاتا ہے کہ اس کورس کو ہم کون، اس کورس کی ریکوائرمنٹ کیا گیا، کون کون اس کورس میں انرول ہو سکتا ہے. سب سے پہلی چیز آتی ہے یو مسٹ ریڈ اینڈ رائٹ. کیونکہ لکھنا پڑھنا آنا چاہیے. انگلش کوئی ضروری نہیں ہے، میری بھی انگلش اتنی اچھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری سلائڈ میں کچھ غلطیاں نظر آ رہی ہوں، میری انگلش اتنی اچھی نہیں ہے. اگر آپ کو غلطی نظر آ رہی ہو تو برائے کرم مجھے معاف کیجیے گا. میں بھی آپ کو انگلش نہیں سکھا رہا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے سکھانے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور آپ کو بھائی بیسک نالج ہونا چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈیسک ٹاپ کسے کہتے ہیں، اور مائی کمپیوٹر کیا ہوتا ہے، مائی ڈاکومنٹس، مائی ریسائیکل بین کیا ہوتا ہے. یہ سب چیزوں کا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے. اور آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے. اور ایک چیز اور یہاں پہ میں آپ کے نوٹ ڈاؤن کر دوں، میرے خیال میں یہاں پہ نہیں لکھی، کہ آپ کے پاس موبائل کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ہونا بھی ضروری ہے. کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے بغیر یہ کورس موبائل پہ تھیوری تو آپ پڑھ لیں گے، مگر پریکٹیکل کرنے کے لیے آپ کو لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہونا ضروری ہے. لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کے بغیر آپ پراپر سیکھ نہیں پائیں گے. جب پریکٹیکل نہیں ہوگا تو سیکھ کیسے پائیں گے. جب لیکچر ہو آپ کے پاس ایک نوٹ بک اور ایک پینسل ہونی چاہیے تاکہ پوائنٹ جو اس کے نوٹس کریں. ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ ہاتھ سے کام کرنے سے زیادہ آتا ہے. آپ لیکچر 10 بار سن لیں اس کا آپ کو زیادہ ایڈوانٹیج نہیں ملے گا. جسٹ ایک بار لیکچر سنیں اور ساتھ ساتھ اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں، اس کا آپ کو زیادہ ایڈوانٹیج ملے گا. اور لاسٹ جو سب سے ضروری پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی کنسسٹنسی، مستقل مزاجی اور کام کے ساتھ لگاؤ ہونا چاہیے، اور سیکھنے کی لگن ہونی چاہیے. اس میں نیو بیز انرول ہو سکتے ہیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، جاب سیکر ہیں، ہاؤس وائف ہیں، آپ کے پاس زیرو نالج ہے مارکیٹنگ کا، تو آپ انرول ہو جائیں. آپ ان شاء اللہ ایکسپرٹ بن جائیں گے. اور ڈیجیٹل مارکیٹر جن کے پاس ہو نو ہے، جنہوں نے تھیوری پڑھی ہوئی ہیں، کسی بھی سورس سے انہوں نے تھیوریز پڑھی ہوئی ہیں مگر پریکٹیکل نہیں کیا، تو اس کورس میں انرول ہو سکتے ہیں. اور ایکسپرٹس انرول ہو سکتے ہیں.
انہیں بھی کچھ نہ کچھ لازمی نیا سیکھنے کو ملے گا، کچھ نہ کچھ ان کو لازمی نیا سیکھنے کو ملے گا جو ایکسپرٹ، یا اگر میں نہ انہیں سکھا سکا تو کم از کم میں ان سے لازمی سیکھ لوں گا۔ میں خود اس وقت ملٹیپل ایجنسیز کے ساتھ، کنسٹرکشن ایجنسیز کے ساتھ کام کر رہا ہوں، کچھ کے ساتھ پارٹنرشپ بیس پہ اور کچھ کے ساتھ کانٹریکٹ بیس پہ کام کر رہا ہوں، اور انہیں نہ صرف ان کے بزنس کو پروموٹ کرنے میں ہیلپ کر چکا ہوں، بلکہ انہیں مارکیٹنگ کنسلٹنسی بھی فراہم کر رہا ہوں۔ تو میرا خیال میں آج کا سیشن کافی ہو گیا ہے، اور مزید آپ کے مائنڈ میں اگر کوئی کوئریز ہوں تو آپ ان کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، تو آپ کو وہیں پہ رپلائی مل جائے گا۔ اللہ حافظ۔